بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت عثمان غنی کی خاصیت اور کردار کو بیان کیا جائے گا، اور ان کی اسلامی خدمات کے ساتھ ساتھ اسلام میں جمعہ نماز کے وقت خطبہ سے پہلے دوسری اذان کا حکم کیوں دیا گیا، اس حکم میں کیا حکمت پوشیدہ تھی، سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ پیارے ناظرین، عثمان غنی کی فطرت نہایت ہی سلیم و بردبار واقع ہوئی تھی۔ عہد جاہلیت ہی میں وہ شراب اپنے اوپر حرام کر لی تھی، کبھی جہالت میں بھی زنا کے پاس تک نہیں پھٹکے، نہ کبھی چوری کی۔ عہد جاہلیت میں بھی لوگ ان کی سخاوت سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہتے تھے۔ ہر سال حج کو جاتے، مینا میں اپنا خیمہ نصب کراتے تھے، جب تک حجاج کو کھانا نہ کھلا لیتے لوٹ کر اپنے خیمے میں نہ آتے، اور یہ وسیع دعوت صرف اپنی جیب خاص سے کرتے تھے۔ جیش الاسرہ کا تمام سامان سیدنا عثمان غنی نے مہیا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار فاقہ کی مصیبت آتی تھی، اکثر موقعوں پر حضرت عثمان غنی ہی واقف ہو کر ضروری سامان بھجواتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا شام سے صبح تک مانگتے رہے۔ ایک مرتبہ خلافت صدیقی میں سخت قحط پڑا، لوگوں کو کھانا اور غلہ دستیاب نہ ہونے کی سخت تکلیف ہوئی۔ ایک روز خبر مشہور ہوئی کہ سیدنا عثمان غنی کے 1000 اونٹ غلہ سے لدے ہوئے آئے ہیں۔ مدینہ کے تاجر فوراً سیدنا عثمان کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم کو 1.5 نفع سے غلہ دے دو، یعنی جس قدر غلہ تم کو 100 روپے میں پڑا ہے، ہم سے اس کے 150 روپے لے لو۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا، تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا تمام غلہ فقراء اور مساکین مدینہ کو دے دیا۔ سیدنا عثمان غنی جب سے ایمان لائے آخر وقت تک برابر ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے رہے۔ کبھی اگر کسی جمعہ کو آزاد نہ کر سکے تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کیے۔ ایام محاصرہ میں بھی جب کہ بلوائیوں نے آپ پر پانی تک بند کر رکھا تھا، آپ نے غلاموں کو برابر آزاد کیا۔ آپ خود نہایت سادہ کھانا کھاتے اور سادہ لباس پہنتے، لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ لذیذ اور قیمتی کھانا کھلاتے تھے۔ عہد خلافت میں آپ نے کبھی دوسرے لوگوں پر فضیلت و برتری تلاش نہیں کی، سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے اور کسی سے اپنی تکریم کے خواہاں نہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تیرے اوپر زیادتی کی تھی، تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ غلام نے آپ کے کہنے پر آپ کے کان پکڑے۔ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی خوب زور سے پکڑو، کیونکہ دنیا کا قصاص آخرت کے بدلے سے بہرحال آسان ہے۔ قرآن کریم کی اشاعت اور قرآن کریم کی ایک قرات پر سب کو جمع کرنا حضرت عثمان غنی کا عظیم کارنامہ ہے۔ مسجد نبی کی توسیع میں بھی حضرت عثمان غنی کی خدمات شامل ہیں۔ آپ نے روزینوں کی تقسیم اور وظائف کے دینے کے لیے ایام و اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ ہر ایک کام وقت پر اور باقاعدہ کرنے کی آپ کو عادت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق کے زمانہ میں جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر جاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی کے زمانہ میں لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ خطبے کی اذان سے پہلے بھی ایک اذان ہوا کرے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک جمعہ کے دن یہ اذان دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی خدمت کرنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔